To our Lord Jesus Christ, अजीज़ो आज 20 मई 2026 शाम की इबादत यानी हालेलुया प्रेयर वॉरियर्स इंटरनेशनल में मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ, ग्रीट करता हूँ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु इज आवर लिविंग लॉर्ड एंड गॉड। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए। अजीजों, आज सबसे पहले हम ज़बूर 37 की तिलावत करेंगे। Psalm 37 है, दाऊद के मज़ामीर में से 37 ज़बूर पढ़ूंगा एक नए अंदाज में, जिसके अंदर हम जहां पर लफ्ज खुदा है वो खुदा बाप है, और जहां पर लफ्ज अजीजो खुदामद है वो यीशु मसीह है, और जहां पर यहोवा है वो भी यीशु मसीह अजीजो। और यही सारे अल्फाज बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते ताकि हम समझ सकें आसानी के साथ उस बड़े अजीजो एक दीन मसीहत के अंदर जो तसलीस है, जिससे बाप बेटा और रूह कुदस कहते, उस पर बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ने के वसीले से भी समझ सकते हैं। हालेलुया, ताकि उसको आसानी से समझ जाएं। लिखा है ज़बूर 37 उसकी पहली आयत में लिखा है, दाऊद का मजमूर, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदा यीशु मसीह पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदा यीशु मसीह में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद यीशु मसीह या यहोवा पर छोड़ दे और उसी पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदा यीशु मसीह में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। हालेलुया। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदा यीशु मसीह की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरमानी से शादमार रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी बेटा और यही हकीकी खुदा भी है। यह पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसके 19-20-21 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह हकीकी बेटा है, यही हकीकी खुदा है और यही कसरत की जिंदगी देता है। और है बच्चों, अपने आप को बुतों से बचा लो। खुदा यीशु मसीह उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दें और रास्त रो को कत्ल करें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है, यानी खुदावंद का खुदा और बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह जानता है। उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में असूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदा यीशु मसीह के दुश्मन चिरागाहों की सरसब्जी की मानद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रवशें खुदा यीशु मसीह की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उसे अपने हाथ से संभालता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह यानी मलके सदक सालम का बादशाह, ये बेबाप है, बेमां है, बेनस्ब नामा है, ना इसकी उम्र का शुरू और ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। अजीजों, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकसर उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है।
बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इंसाफ को पसंद करता है। ये बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। इसकी रान पर कलाम खुदा लिखा है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा बाप की शरीयत उसके दिल में है। हालेलुया। और वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उससे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरम ना ठहराएगा। खुदावंद यीशु मसीह की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसे फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। 37वीं आयत, कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन साधकों की निजात खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मुहकम कला है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइश से बरकत हो और कलीसिया कह सकती है, आए खुदावंद यीशु, आपका शुक्र हो, आपके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आओ हम कलाम पाक के रोशनी में चलें, आओ हम कलाम पाक के रोशनी में चलें। कलाम है मेरे पैरां लई चिराग तेरा, कि मेरी राह दे विच है ओ रोशनी करदा। चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, कि मेरी राह दे विच है ओ रोशनी करदा। चिराग है, चिराग है, चिराग है, चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। आजीजो 18वीं आयत और 37वीं आयत मुकद्दसा पर गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए, मेरी और आपकी हिदायत के लिए है। कामिल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है। कामिल जो लोग हैं उनके अय्याम को खुदावंद जानता है, उनकी मीरास हमेशा के लिए होगी। और 37वीं आयत में लिखा है, कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है। अजीजो दीन मसीहत के अंदर बहुत से उलमा, बड़े बड़े खादम ये स्टेज पर खड़े हो कर ये कहते हैं कि हम इस जमीन पर, यानी मसीही इस जमीन पर कामिल नहीं हो सकते, या कलीसिया इस जमीन पर कामिल नहीं हो सकती। ये मैंने अपने कानों से ये आवाजें सुनी हैं अजीज। लेकिन यहां पर खुदावंद का बंदा, आप जानते हैं मुकद्दस दाऊद की कमजोरियों को। वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी मां के पेट में गुनाह में जन्म लिया है। वो अपनी बात करते हैं और प्रैक्टिकली भी उनसे गुनाह सरजद हुआ। लेकिन वो ये फरमाते हैं
کہ میں تے کامل دل نال اپنے گھر پیا ٹہلاں گا بے خوف و خطر. کیوں؟ جب انہوں نے توبہ کی ان کا دل کا ختنہ ہوا، ملک صدق عزیزو ان کے پاس آیا، روح القدس کی برکت انہیں مل گئی، اس کی نیک روح سے وہ بھر گیا، پاک روح سے بھر گیا. تب جا کر عزیزو اب وہ کہتا ہے، اس سے پہلے وہ اقرار کرتا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو گناہ میری ہڈیوں کو اندر ہی اندر سے کھایا جا رہا تھا، اور جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی راہوں پر چلنا شروع کرتا ہے، ہاللویا، اور روح کے مسا میں رہنا شروع کر دیتا ہے، تب وہ عزیز و شخص خوشی سے نہال ہو کر کہتا ہے، ہاللویا، میں تے کامل دل نال اپنے گھر پیا ٹہلاں گا بے خوف و خطر. ہاللویا. ہماری ہی طرح کا مٹی اور گوشت کا بنا ہوا انسان، گوشت پوش کا بنا ہوا انسان، اگر آپ مقدس ایوب کی زندگی پر نگاہ کریں تو اس کے پہلے مقدس ایوب پہلے باب میں لکھا ہوا ہے، جب ابلیس شیطان خداوند کے حضور چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے اپنے بندہ پر بڑی نگاہ کی ہے نا، وہ بڑی تیری پرستش کرتا ہے اس لیے کہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہے، دنیا کا مال بہت دے دیا ہے، آپ ان کی پراپرٹی کا حساب کیجئے، لکھا ہے کہ وہ اہل مشرق میں سب سے زیادہ امیر شخص تھا. اگرچہ کہ نئے نامے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں جانا ناممکن ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا ممکن ہے، لیکن دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں جانا ناممکن ہے. لیکن مقدس ایوب کے بارے میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ میرا راست باز اور کامل بندہ ہے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ انہوں نے کہا، وہ میرا راست باز اور کامل شخص ہے، وہ کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، سن لیس ہے، اسپاٹ لیس ہے. ہاللویا. آج ہم زبور 37 کی ہم نے اسٹڈی کی ہے، پڑھا ہے عزیزو پورا، اور اس میں سے سیکھا ہم نے کامل لوگوں کے ایام کو خداوند یسوع مسیح جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور پھر 37ویں آیت میں بھی لکھا ہے، کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے. اب نئے نام کی جب آپ اسٹڈی کریں گے تو عزیز و مقدس متی رسول کا انجیلی بیان ہے، اور اس کا 5واں چیپٹر پڑھیے، 5واں 6واں 7واں چیپٹر یہ شاگردوں کو لکھا گیا ہے. 5ویں چیپٹر میں لکھا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک، مبارک ہے، مبارک ہے، تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو. ہاللویا. بہت سی انسٹرکشن دی گئی ہیں، جب تم خیرات کرو تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجاؤ، جب روزہ رکھو تو اس طرح سے شکلیں نہ بگاڑو، کرتے کرتے لکھتے 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 48 ورڈز میں لکھا، آخری آیت دیکھو اس میں لکھا ہے، بس چاہیے تو یہ کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. ہمارا عزیز و رول ماڈل نہ مقدس ایوب ہیں، نہ مقدس داؤد ہیں، نہ مقدس موسیٰ ہیں، نہ مقدس عزیز و پطرس ہیں، نہ مقدس پالوس ہیں، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور. ہاللویا. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہاللویا. اس کی طرح کے کامل بننا ہے. اور اگر یہ اتنا بڑا بوجھ تھا تو وہ شاگردوں پر کیوں ڈالنا چاہتے تھے؟ اگر ہم زمین پر ہم نے گناہگار ہی رہنا ہے، ناپاک ہی رہنا ہے، ناراض ہی رہنا ہے، تو پھر وہ کیوں بوجھ ڈال رہے تھے؟ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، اسے کہتے ہیں اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے، ہاللویا، پس چاہیے تو یہ شاگردوں سے خدا توقع کرتا ہے جو شاگردیت کے میسج کو جانتے ہی نہیں. شاگردیت کا میسج عزیز ہے، اس کو پڑھیے. پاک روح القدس کی برکت حاصل کرنے کے بعد 12 رسولوں نے، مقدسہ ماں مریم نے، مسیح کے 2 بھائیوں نے، مقدس یعقوب اور یہودا نے، عزیزو مقدس یعقوب اور یہودا، یہ مقدس عزیزو یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہے. عزیزو یہ خون اور گوشت سے پیدا ہوئے ہیں، صرف یسوع مسیح ہیں جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں. عزیزو ان دنوں میں تیاری کر رہے ہیں عید پینتیکوست کے لیے. عزیزو پاک روح نازل ہو چکا ہے. اب سال کے 365 دنوں میں آپ جب بھی چاہیں گے
کہ پاک مسا آپ کی زندگی میں اس کا نشان غیر زبان ہے عزیزو. جب کامل آئے گا تو نکائس جائیں گے. پہلا کرنتھیوں 13 باب کی سٹڈی کیجئے، اس میں لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آدمی اور فرشتوں کی یہ زبانیں ہیں عزیزو، غیر زبانیں، نئی نئی زبانیں، بیگانہ زبانیں، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کرتا ہے عزیزو. ان کا آپ کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن پاک روح کے خلاف بکا ہوا کفر نہیں معاف ہو سکتا، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں. نئی نئی زبانیں عزیزو کتنے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں. رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 کی پہلی 4 آیات، رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 ورسز 44 to end of chapter پڑھیے آخر میں تک. رسولوں کے اعمال چیپٹر 19 اس کی پہلی 7 آیات پڑھیے. پہلا کرنتھیوں 12 باب کے اندر روح القدس کی 9 نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے عزیزو. ہیلیلویا. پہلے نشان ہے پھر نعمت ہے. ادھر الٹی گنگا بہ رہی ہے عزیزو. پادری اور ہی طرح کی تعلیمیں دیتے جا رہے ہیں. وہ ان کو توبہ تک بھی لے آتے ہیں، پانی کے بپتسمے تک بھی لے آتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں تہاڈے اندر تو نعمت پہ محبت آ گئی ہے. ہاں، محبت برے خدا نے اس سے محبت کی ہے، اس کو قائل کیا، اس کے دل پر چوٹ لگائی، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کیا اپنے گناہوں سے، گناہوں کی اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انہوں نے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے لیا. اب یہاں پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو اونلی جیسس والے نے. عزیز میرے عزیزو، او خداوند کے پیارے پیارے لوگو، کیا مقدس پترس اونلی جیسس کی تعلیم دے رہا تھا؟ اور اگر آپ اونلی جیسس پر الزام لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کا بھید کا نہیں پتا چلا، پاک روح نے ان پر کھول دیا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھیے، اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جس کو میں اس طرح سے پڑھوں گا، غور سے سنیو کہ میں ایسا کیوں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے مقدس یعقوب اور یہودا پیدا ہوئے، اور بریکٹ کلوز کیجئے. اور یہ دو خط عزیزو بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں، مقدس یعقوب بن یوسف اور مقدس یہودا بن یوسف. یہ رسولوں کے اعمال چیپٹر 1 ہے اور اس کی 14ویں آیت پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع یعنی جو مسیح کہلاتا ہے، یسوع جو مسیح کہلاتا ہے، ہالیلویا، یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے آپ، کیا مقدس یوسف ان کا باپ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. اگر باپ ہوتا تو دوائر بانی میں کیوں نہیں انہوں نے سکھا دیا کہ اے ہمارے باپ یوسف؟ اس گھر میں پالنا تو ہوئی ہے نا عزیزو. سٹیپ فادر ہی صحیح، سوتیلا باپ ہی صحیح، لیکن عزیزو نہیں، وہ ان کا باپ نہیں ہے. یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے، وہ روح ہے اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور یہ ساری مشنیں مانتی ہیں، وہ کیتھولک ہو، وہ پروٹیسٹنٹ ہو، وہ پینٹیکوسٹل ہو، وہ آرتھوڈکس ہو، وہ سلویشن آرمی ہو، وہ پریسبیٹرین ہو، وہ کوئی بھی سلویشن آرمی بھی کیوں نہ ہو، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ بھی کیوں نہ ہو، بیتنیہ والے کیوں بھی نہ ہو، وہ سب کہتے ہیں خدا روح ہے، خداوند روح ہے، یسوع روح ہے اور مسیح روح ہے. ہاللیلویا. بس آئے یہی پاک روح تو ہمیں کامل کرے گا. آپ نے اسی کی مخالفت کر دی. جب آپ نے غیر زبانوں کی مخالفت کر دی تو اپنے پاک روح کی مخالفت کر دی، اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا، باپ کے خلاف بھی، بیٹے کے خلاف بھی، لیکن روح القدس کے خلاف بکا ہوا کفر کبھی معاف نہیں ہو سکتا، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں. یہ کلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کی بائبل کہتی ہے، یہ کیتھولک بائبل، یہ پروٹیسٹنٹ بائبل، یہ آرتھوڈکس بائبل، سب کے اندر لکھا ہوا ہے، تاکہ کبھی ہم اس شاہراہ پر نہ چل پڑے. اور یاد رکھیں ہماری خدمت ہی کیا ہے. روئے زمین پر عزیزو کلیسیاں پھیلی ہوئی ہیں 7 بڑے اعظموں میں، وہ کیتھولک ہو، وہ پروٹیسٹنٹ ہو، پینٹیکوسٹ، وہ آرتھوڈکس، سلویشن آرمی، چرچ آف پاکستان، پریسبیٹرین چرچ، میتھوڈسٹ، پتہ نہیں اور کتنے کتنے گروپس آ گئے. اچھے ہیں، یہ کوئی برے نہیں ہیں عزیزو، یہ مشنیں مبارک مشنیں ہیں. لیکن کاش یہ روح القدس کی جو برکت ہے یہ بھی دے لوگوں کو، ان کو بتائیں، زور دیں کہ آؤ روح کے مسح کے لیے ٹھہریں، ارینج کریں، ہر روز بلائیں کلیسیا کو، کم از کم سنڈے کو ٹائم دیں. عبادت کے بعد کے جو روح القدس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رک جائیں ہر سنڈے، ہر سیٹرڈے، جب بھی آپ کو موقع ملے. ہاللیلویا. ہم نے عزیزو وہ 2 دوستوں کی تمثیل پڑھی تھی کلام پاک میں. ہاللیلویا. مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 11ویں باب کی سٹڈی کی، جو اس میں لکھا ہے ایک دوست کے پاس اس کا کوئی دوست آتا ہے
اور وہ تیسرے دوست کے پاس جا کر کہتا ہے کہ رات کے پہر میں مجھے کچھ روٹیاں درکار ہیں، میرا دوست بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ اس سٹوری کو آپ جانتے ہیں عزیزو۔ وہ کہتا ہے چلا جا، میں تو ابھی اپنے بچوں کے ساتھ بچھونے پر لیٹا ہوا ہوں۔ لیکن وہ ڈھیٹ بن گیا، بے حیا بن گیا، ضدی بن گیا، کھٹکھٹاتا رہا۔ وہ اندر سے تیاری کر رہا تھا، اور اس نے جتنی اس کو درکار تھی وہ روٹیاں اس کو دے دی۔ اور مسیح نے فرمایا، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا بچہ انڈا مانگے تو اسے بچھو نہیں دیتے، مچھلی مانگے تو اسے سانپ نہیں دیتے۔ برے ہو کر تم ان کو اچھی چیز، تو تمہارا خداوند مانگنے والوں کو کیوں نہیں روح القدس دے گا، جو دن اور رات اس سے فریاد کر، دن اور رات، ڈے اینڈ نائٹ۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ نے ابھی کبھی کیا ایسے؟ روزہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، یاد رکھیں عزیزو۔ کچھ لوگ کہتے میں تو روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ پاک روح پہلے حاصل کیجئے، پھر روزے رکھیے۔ الٹی عزیزو گنگا مت بہائیے۔ خدا ان سے کہا گیا، کیا سبب ہے کہ یہونا کے شاگرد اور فریسی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پرانے کپڑے کے ساتھ جو نیا کپڑے کا پیوند نہیں لگایا جاتا۔ پرانی مشق کے اندر جو نئی میں ہے، روح القدس ہے، یہ اگر ڈالا جائے گا تو یہ پھٹ بھی سکتی ہے۔ اور روح القدس پہلے لو، پھر روزے رکھو، کلام کی سچائی کے مطابق آگے بڑھے عزیزو۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، 5 قسم کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں چرچ کے اندر۔ افسیوں کو نپولس کا لکھا وہ خط، اس کا 4واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر عزیزو 13-14 آیات کی سٹڈی کر لیجیے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جو موا، دفن ہوا اور وہ آدمیوں کو اپنے ساتھ اوپر لے گیا، انعام دیے، اس نے کلیسیا کے اندر رسول، چرواہے، نبی، استاد، مبشر مقرر کیے ہیں تاکہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں۔ مقدس پاکیزگی کی طرف تو مشنیں لے آتی ہیں عزیزو ساری ہی، کوئی بات نہیں، کچھ مذہبی پریکٹس بھی ہے، ہمیں بہت بھی زیادہ عزیزو کٹر نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا دلوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ پاکیزگی تک وہ لے آتے ہیں عزیزو جتنی مذہبی پریکٹس ہے، لیکن آگے لکھا ہے کہ یہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں۔ اب اس کاملیت کے لیے ہمیں روح القدس چاہیے، روح القدس کی برکت چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ آپ پہلا کرنتیوں 13واں باب کی سٹڈی کریں، وہاں پر اگر میں آدمی فرشتوں کی زبانیں بولوں، پھر آگے 14واں جو باب ہے اس کو دیکھیں، 1 کرنتیوں چیپٹر 14، اس میں ایک ہی چیپٹر میں 15 دفعہ لکھا ہوا ہے بیگانہ زبانیں، طرح طرح کی زبانیں۔ مقدس پالوس کہتے میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ ان کا زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، باقی ان کا ترتیب کے ساتھ بولو، 2 شخص بولو، اور اگر ہو سکے تو ترجمہ بھی کیا جائے۔ اب اگر عزیزو کسی کو خدا برکت دیتا ہے نا، تو لوگ دوسرے جو لوگ ہیں نا، دوسرے جو اس کا وہ کہتے ہیں اچھا ہوں ترجمہ کر کے بھی دس۔ عزیزو پہلا کرنتیوں 14 باب کے اندر لکھا ہوا ہے 2 آیت میں، جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنے آسمانی باپ یعنی یسوع مسیح سے باتیں کر رہا ہے، اس کی عقل نہیں سمجھتی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ٹھہرے تو صحیح، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے۔ جو ہی 120 کی جماعت کو انکلوڈنگ مقدسہ مریم پاک روح کی برکت ملی عزیزو، لوگوں نے ٹھٹھا مارا کیونکہ وہ سب غیر زبانیں بول رہے تھے۔ آگ سے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئیں اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویہ عزیزو، 12 شاگرد ہیں عزیزو۔ یسوع مسیح کی ماں کو پاک روح کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی تو روح القدس نے ان کے پیٹ میں جنم لیا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کے سمیت آئی ہیں، ان کے اور بھی بیٹے تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، لیکن وہ نہیں آئے، لیکن 2 آئے ہیں، اور ان کا ذکر بائبل مقدس، ان کے 2 خط لکھے ہوئے ہیں، مقدس یعقوب بن یوسف کا خط اور مقدس یہودا بن یوسف کے 2 خط لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری بائبلز کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب کامل آئے گا تو نکائس جائیں گے نا، تب میری زبان پر پہرے دار ہوگا، تب میں بولوں گا تو ایسے جیسے مسیح کا کلام۔ میری آنکھوں کے اندر وہ روح القدس کی برکت ہوگی تاکہ میں کسی عزیز و بری چیز پر نگاہ نہ کروں۔ مقدس ایوب کہتا ہے
کہ وہ راست باز اور کامل کہتا ہے میں کبھی کسی کنواری لڑکی کو نہیں دیکھوں گا. یہ کلام میں لکھا ہے عزیزو. آنکھوں کے ختنے ہو جاتے ہیں، کان کا ختنہ، زبان کا ختنہ ہر روح القدس کے وسیلے سے. اور اس کے لیے بپتسمہ بھی کنڈیشن نہیں ہے، معاف کیجئے، پانی کا بپتسمہ اس میں کنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ رسول الکمال چیپٹر 10 اور اس کی ورسز 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر پڑھیں تو مقدس پطرس 3 دن کا روزہ رکھ کر جاتے ہیں عزیزو. 3 دن کا روزہ رکھ کر کے اور جاتے ہیں اپنے ساتھ 6 مختون ایمانداروں کو لے کر کے، جنہوں نے روح القدس کی برکت حاصل کر لی عزیزو. ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اور جب وہ اپنی پوری سٹوری بیان کر رہے تھے تو پاک روح کی برکت پہلے نازل ہو گئی، کیونکہ کورنیلیس، اس کے دلی دوست اور اس کا گھرانے کے لوگ عزیزو بھوکے اور پیاسے تھے. مقدس داؤد کہتا ہے میری روح بھوکی ہے، میری روح پیاسی ہے. کیا آپ نے روح القدس کی کبھی بھوک اور پیاس محسوس کی؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوک اور پیاس سے ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. نہ صرف دیکھیں گے بلکہ وہ خدا روح القدس کی صورت میں میرے اور آپ کے دل کے اندر آ کر رہے گا. ہاللیلویا. اس کے لیے رومیو چیپٹر 8 کی سٹڈی کی، اس میں لکھا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ مسیح کا نہیں ہے. اور اگر اسی کا روح یعنی مسیح کا روح، یسوع کا روح، خداوند کا روح یا خدا کا روح ہمارے دل میں ہے تو ہم گناہ کی طرف سے مردہ ہیں اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہیں. گناہ کا تو پرابلم تھا. کس نے آدم حوا کو جو کامل لوگ تھے ان کو ناکامل کر دیا؟ گناہ نے. جب کامل آئے گا کمزوریاں جاتی رہیں گی. ہاللیلویا. تو میں نے عرض کی کہ یہاں پر لکھا ہے جب وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے ہیں تو مقدس پطرس نے کہا کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے کہ یہ پانی کا بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا، اور حکم دیا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر بیپٹائز کیا جائے، یسوع مسیح کے نام پر ان کو بپتسمہ دیا جائے. اور عزیزو جو پرانے ہیں نا ہمارے پادری، وہ ابھی تک بھی اس بات پر اڑے ہوئے کہ نہیں جی باپ بیٹے تو روح القدس دے ناچ دینا ہے. عزیزو نام لکھا ہے، نام لکھا، ناموں تو نہیں لکھا. اب نام پاک روح نے ظاہر کر دیا مقدس پطرس پر، تو اگر عزیزو ہم ان کو بھی ناراض نہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں باپ بیٹا اور روح القدس جو تینوں ایک ہے، یعنی یسوع مسیح کے نام سے میں آپ کو بپتسمہ دیتا ہوں، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. ہم کیوں دوسروں کو ناراض کرتے ہیں عزیزو؟ اگر کوئی باپ بیٹے اور روح القدس کا نام لینا ہی چاہتا ہے تو لینے دیجئے، آپ بھی لے لیجئے، تاکہ کلیسیوں کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو اور ان کو سمجھ بھی آ جائے عزیزو. ہاللیلویا. خداوند ہمیں برکت دے. ہم نے کلیسیا کو سنوارنا ہے، ہم نے کلیسیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ 5 خدمت کرنے والوں کی یہ عزیزو ڈیوٹی ہے کہ وہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں. چرچ میں خدمت گدازی کا کام ہو اور سب لوگوں کو اس کے یسوع مسیح کے ایمان میں اور اس کی پہچان میں، یسوع مسیح کے ایمان میں اور اس کی پہچان میں ایک کر کے یونٹی ان میں پیدا کر کے مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچا دیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. او مقدس پالوس کہتے ہیں ہم ہر شخص کو کامل کر کے مسیح کے سامنے پیش کرتے ہیں. روح کے وسیلے سے ایسا ہوگا. Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit. یہی وہ بیبلیکل فرینس ہیں جو میرے خداوند کے روح نے میرے دل کی تختی پر لکھ دیا. عزیزو آئیے عزیزو روح لو، پاک روح لو، روح لو. جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے یروشلم سے باہر نہ جانا. آج اگر کسی بہن بھائی کو کوئی توبہ کر لیتا، پانی کا بپتسمہ لے لیتا، وہ کہتا میں تو کرنی خدمت. بھائی خدمت تو روح القدس نے دینی ہے. پیارے بچے، پیارے بھائی، پیارے عزیز، پیارے بزرگ، خدمت روح القدس دے گا. آپ کو صرف روح القدس کی لینے کی ضرورت ہے، پھر وہ آپ کو استعمال کرے گا. وہ تو چاہتا ہے کیونکہ اس کے کھیت میں تو کمی ہے. اس کے کھیت میں تو عزیزو کمی ہے مزدوروں کی، روحانی مزدوروں کی. اور یہ ہیں رسول، چرواہے، نبی، استاد، مبشر. ناصر بھی اس میں آتے ہیں، نصیحت کرنے والے بھی اس میں آتے ہیں. اور عزیزو اور بھی خدمتیں جو مقدس رومیو کے خط میں لکھے، جو پرستار ہے یہ بھی خادم عزیزو، یہ بھی روح سے بھرے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ہم پکڑ کے وہ جو پروفیشنل ان کو کہہ کہ چلو تو پرستش کراؤ. بھائی اوکے اچھی بات ہے،
अच्छे साजों के साथ, अच्छे गलों के साथ, लेकिन अगर हमारा गला नहीं भी अच्छा, तब भी गाएं, रूह से भर कर गाएं, तालियों के साथ गाएं, दस्तरा साज के साथ गाएं, ऐ उम्मतो तालियां बजाओ। अगर साज की बरकत है तो वो भी अच्छी है अजीजों, क्योंकि उस हैकल के अंदर 120 अजीजों नरसिंगा फूंकने वाले थे, 120 काहिन जो नरसिंगा फूंकते थे अजीजों। हालेलुया। जब साज और आवाज मिल गए तो हैकल के अंदर खुदावंद का इतना जलाल था, इतना जलाल था अजीजों, कि काहिन भी उस मस्सा के वसीले से गिर गए जमीन पर, स्लेन हो गए। पाखरू ऐसा कर सकता है। बहुत से लोग कहते हो ये क्या पाखरू गिराता नहीं, वो तो उठाता है। अजीजों, ये कलाम पाक के अंदर लिखा हुआ है, ये सिर्फ रूहुल कुद्दस की मुखालफत में बोलने वाले लोग हैं अजीजों, और उनका ये गुनाह कभी मुआफ नहीं हो सकता। ये कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, पास अजीजों हम में से कोई ऐसा है तो वो तौबा करे और रजूल आए ताकि उसका गुनाह मिटाया जाए, और इस तरह से खुदामुद के हजूर से ताजगी के दिन आ जाए। होल अजीजों, रिफ्रेशमेंट, रूहुल कुद्दस की ताजगी, रूहुल कुद्दस के वसीले से चलिए, रूहुल कुद्दस के वसीले से जिए। यही वो बिब्लिकल फ्रेज है, लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। जो कामिल है वो कामिलियत की राह पर दौड़ता चला जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी की राह पर चलता चला जाए, जो पाक है वो पाक और होता जाए। ये कलाम कहता है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। बस चाहिए तो ये कि हम कामिल बने, जैसा हमारा आसमानी माँ कामिल है। उन्होंने कहा तो में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। लोग इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन अजीजों आज भी खादमों पर, मिनिस्ट्री पर उसने लूट लिया, वो खा गया, करने दो इनको। लेकिन अगर आपका दिल आपको मलामत नहीं करता तो आप अजीजों, ये पाखरू आपको बरकत देगा, आप आगे बढ़ेंगे। खुदा का पाखरू हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे, खुदा यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे, खुदा यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे। आमीन।